بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی السجود علی سبعۃ اعضاء، کہ سجدے میں 7 اعضاء استعمال ہوں گے۔ ایک چہرہ ہے، پیشانی، دونوں ہاتھ 3 ہو گئے، دونوں گھٹنے 5 ہو گئے اور دونوں قدم 7 ہو گئے، تو یہ 7 اعضاء سجدے میں لگیں گے۔ اب ان 7 اعضاء کی حیثیت کیا ہے تو اس میں تھوڑا سا فقہی اختلاف ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 7 کے 7 اعضاء رکھنا اور مکمل طور پر رکھنا زمین پر یہ نماز کا فرض ہے۔ اگر کسی نے ایک بھی عضو تھوڑی دیر کے لیے بھی ہٹایا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جیسے کہ لوگ اکثر یہی کرتے ہیں کہ سجدے میں پیر اوپر کرتے ہیں، مطلب زمین پر نہیں لگاتے، یا زمین پر لگانے کے بعد پھر دوبارہ اٹھا لیتے ہیں، یا اگر دونوں پیر نہیں اٹھائے تو ایک پیر تو اٹھا لیتے ہیں، عام لوگوں کی عادت ہے۔ تو امام احمد کے نزدیک ان سب صورتوں میں نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ تمام اعضاء کا مکمل طور پر آخر تک، یعنی جب تک وہ رکن چل رہا ہے تو آخر تک زمین پر رکھنا یہ لازم ہے۔ باقی فقہا فرماتے ہیں کہ ان اعضاء میں فرق ہے فقہی حیثیت میں۔ تو پیشانی کا لگانا تو فرض ہے، اور قدمین کا لگانا بھی اس حد تک کہ ایک رکن کی مقدار بن جائے، یعنی 3 بار سبحان اللہ یا سبحان ربی الاعلیٰ کے بقدر پیروں کی انگلیاں زمین پر لگ جائے، اس حد تک تو یہ فرض ہے۔ اگر کسی نے سجدہ کیا اور زمین پر پیر بالکل بھی نہیں ٹکایا، انگلی ایک بھی نہیں لگائی ایک رکن کے بقدر، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایک رکن کے بقدر انگلیاں لگا لے زمین پر تو نماز ہو جائے گی۔ اور باقی جو 4 اعضاء ہے، دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے، تو یہ واجب کی حیثیت سے تو سجدے کا حصہ ہے لیکن فرض کی حیثیت سے نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی ایسا کرے جو بہت ہی احمقانہ حرکت ہوگی، لیکن اگر کسی نے کر لی کہ پیر لگایا ہے زمین پر اور پیشانی لگائی ہے، جیسے کہ بچے جب کھیلتے ہیں تو اس طرح، تو اس کا سجدہ فرض کی حد تک یہ حضرات کہتے ہیں کہ ادا ہو جائے گا، اگرچہ وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ کیوں واجب الاعادہ ہوگی؟ اس لیے کہ ان باقی گھٹنوں اور ہاتھوں کا رکھنا بھی واجب تھا، اور واجب کا چھوڑنا اس سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، اور جب نماز مکروہ تحریمی ہو تو اس کا اعادہ لازم ہوتا ہے۔ سمجھ رہے جناب؟ تو یہ صرف ایک نظریاتی قسم کا فرق ہے، باقی کوئی بھی فقی ایسا نہیں کرتا۔ انہوں نے کسی نے کیا ہے کہ سجدے میں کچھ اعضاء لگائے کچھ نہ لگائے۔ البتہ یہ جو پیر نہ رکھنے والی غلطی ہے تو یہ عوام میں زیادہ پائی جاتی ہے، اس میں مسئلہ سیریس ہے، کیونکہ اگر پیر بالکل ہی نہیں لگائے تو نماز تو بالاتفاق نہیں ہوگی، اور اگر ایک رکن کے بقدر لگائے باقی نہیں لگائے تو بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، تو لہٰذا اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ باب ما جاء فی السجود علی 7 اعضاء۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مزرع بن هادي عن محمد بن ابراهيم عن عمرو بن سعد بن وقاص عن العباس بن عبد المطلب انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا سجد العبد سجد معه 7 اعراب۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ 7 اعضاء بھی سجدے کرتے ہیں۔ مطلب سجدہ تو اصل میں روح کا ہے، کیونکہ انسان اصل نام ہے کس چیز کا؟ روح کا، اور یہ بدن تو اس کے قالب ہے، روح کے استعمال کا ایک ذریعہ ہے کہ روح جب کچھ کرنا چاہے تو اس کے لیے بدن کا استعمال وہ کر لیتا ہے، لیکن اصل فاعل جو ہے وہ روح ہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہا کہ سجد معہ، وہ کہ سجدہ کرنے والا کوئی اور ہے اور یہ 7 اعضاء کوئی اور چیز ہے۔ تو یہ اس معنی میں ہے کہ جب آدمی سجدہ کرے تو اس کے ساتھ 7 اجزاء جو ہے اعضاء سجدہ کریں گے۔ ایک ہے وجہ، چہرہ اس کا، و کفاہ و رکبتاہ و قدمہ، تو یہ 7 اعضاء ہو گئے، چہرہ، دونوں قدم، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر، گھٹنے۔ قال و فی الباب عن ابن عباس و ابی ہریرہ و جابر بن سعید، سب حضرات سے روایت منقول ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث العباس حدیث حسن صحیح، اور یہ حدیث بھی حسن صحیح ہے۔ وعلیہ العمل عند اہل العلم، اور سب کے ہاں اسی پر عمل ہے۔ البتہ فقہی حیثیت میں تھوڑا سا فرق ہے کہ کون سی چیز فرض ہے، کون سی واجب ہے، یا سب فرض ہے۔
وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يسجد على 7 اعضاء، کہ حضور کو حکم دیا گیا کہ 7 اعضاء پر سجدہ کرے۔ اب حکم ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی دیا گیا، تو ایک حکم یہ دیا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ ولا يكف شعره ولا ثيابه، کہ سجدے میں اگر بال لمبے ہے اور وہ زمین پر اطراف سے گر رہے ہیں تو اس کو سنبھالے نہیں کہ بالوں کو یوں کرے اور یوں کرے، بلکہ جیسے ہے ویسے ہی چھوڑ لے۔ اس طرح اگر کپڑا بدن پر کھلا ہے اور وہ زمین پر لگ رہا ہے تو کپڑے کو سمیٹے بھی نہیں، بلکہ جتنا لگ رہا ہے لگنے دے۔ تو نماز میں کپڑے اور بالوں کے خیال میں نہ پڑے، جیسے ہے ویسے رہنے دے۔ تو یہ حکم بھی حضور کو دیا گیا۔ اب اسی عمر کے لفظ سے امام احمد نے استدلال کیا ہے کہ یہ فرض ہے، کیونکہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وجوب تو ہم بھی مانتے ہیں، فرضیت ذرا اس سے اعلیٰ درجہ ہے، جس کے لیے قطعی یقینی دلیل کا ہونا ضروری ہے، اور یہ خبر واحد ہے، خبر واحد سے فرضیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح۔ تو یہ سجدے کے حوالے سے ایک بات ہوئی۔ دوسرا ادب سجدے کا، باب ما جاء فی التجافی فی السجود، سجدے میں اعضاء کو الگ الگ رکھنا، ایک دوسرے سے الگ رکھنا۔ اب اعضاء کو الگ الگ رکھنے میں مقصد اور حکمت یہ ہے کہ سستی پیدا نہ ہو، اور چستی کے ساتھ اور تازگی کے ساتھ آدمی نماز ادا کرے۔ سمجھ رہے جناب؟ لیکن جب خواتین کے حق میں بات جاتی ہے تو وہاں ایک دوسرا شرعی عامل اور شرعی چیز اس کے معارضے میں آتی ہے کہ ستر کی رعایت ہو۔ تو خواتین کے لیے وہ طریقہ پسند ہے جو استر ہو، زیادہ ستر کا باعث ہو، اور ستر کا باعث پھر وہی ہے جو خواتین کے سجدے کی کیفیت ہے۔ لیکن مردوں میں چونکہ وہ علت نہیں ہے، لہٰذا ان کے لیے پھر اصل حکم ہے۔ اب تجافی میں 3 چیزیں ہونا ضروری ہے، تب تجافی پائی جائے گی۔ کیا کہا میں نے؟ ایک یہ ہے کہ پیٹ اور ران ایک دوسرے سے الگ ہو، مطلب جتنا الگ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کا پیٹ بہت بڑا ہے اور وہ الگ ہی نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے وہ تو الگ بات ہے، جیسے کہ آج کل موٹاپے کی بیماری۔ لیکن اگر کوئی الگ رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ پیٹ اور ران اس کے لگے نہیں آپس میں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو بازو ہے یہ پہلو کے ساتھ نہ لگے بلکہ اس سے الگ ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ جو کلائیاں ہے اور بازو یہ زمین پر بچھے ہوئے نہ ہو، بلکہ ہاتھ صرف زمین پر لگا ہوا ہو، باقی زمین سے اوپر ہو۔ تو جب یہ 3 باتیں پائی جائیں گی تو اس کو کیا کہا جائے گا جناب؟ تجافی۔ اور یہی نماز کا مسنون طریقہ ہے، حضور سے یہی منقول ہے۔ اب دیکھیں ذرا، حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو خالد احمر عن داود بن قیس عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن اقرم الخزاعی عن ابیہ قال کنت مع ابی۔ اب اس کو ذرا نوٹ کرے کہ عبداللہ اپنے والد جو ہے اقرم خزاعی سے نقل کر رہے ہیں، اور عبداللہ جو ہے اقرم خزاعی سے نقل کر رہے ہیں، مطلب اقرم خزاعی بھی اس سند کا حصہ ہے، اور اقرم خزاعی صحابی ہے، تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ تو گوئے کہ یہ باپ بیٹا دونوں صحابی ہے، لیکن یہ ہے کہ نقل کرنے والا جو ہے والد ہے۔ تو کہتے کہ کنت مع ابی بالقاع من نمرہ، میں حج کے موسم میں نمرہ کے میدان میں اپنے والد کے ساتھ تھا، جس پہ آج کل مسجد نمرہ بنی ہے۔ تو یہ مسجد اس زمانے میں تو نہیں تھی، صرف میدان تھا۔ تو بالقاع من نمرہ کا مطلب ہے نمرہ کے میدان میں میں اپنے والد کے ساتھ جا رہا تھا۔ فمرت رکبتن، تو ایک قافلہ گزرا، لوگوں کا ایک مجموعہ گزرا۔ اب لوگوں کے مجموعے سے مطلب کوئی اور لوگوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں جس میں خود بھی شامل تھے۔ تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے کہ سامنے سے چند لوگ گزرے جن میں خود بھی شامل تھا۔ فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یصلی، تو حضور نماز پڑھ رہے تھے،
قال فكنت انظر الى عفرتي ابتيه اذا سجد وارى بياضه، تو سجدے کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں کے بھورے پن کو دیکھ رہا تھا اور میں اس کے سفیدوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ بھورا پن میں تو سیاہی پن ہوتا ہے، سیاہی مائل چیز ہوتی ہے، وہ الگ چیز ہے، اور بیاض تو سفیدی کو کہتے ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ تو اس صحابی نے دو متضاد تعبیریں کیسے جمع کی کہ میں بغل مبارک کا جو ہے بھورا پن بھی دیکھ رہا تھا اور یہ کہ سفیدی بھی دیکھ رہا تھا۔ تو یہ صحابہ کا ادب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حقیقی تعبیر اصل میں بات یہ تھی کہ اگر یہ صحابی صرف یہ کہتا کہ میں عفرت ابت، کہ میں بغلوں کے بھورے پن کو دیکھ رہا تھا، اس سے ہم لوگ یہ سمجھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل مبارک بھی عام انسانوں کی طرح تھے کہ وہ باقی بدن سے ذرا ہٹ کر اس کا رنگ مدھم ہوتا ہے اور ذرا سیاہی مائل ہوتا ہے، سمجھ رہے جناب؟ جبکہ یعنی مطلب ایک انسان جتنا بھی سرخ و سفید ہو لیکن اس کی یہ جگہ آپ دیکھیں گے تو اس میں سیاہی پن تھوڑا سا ہوگا۔ تو اس صحابی نے یہ بتایا کہ وہ آرا بیاض ہوں، کہ حضور کے بغل ایسے نہیں تھے، وہ مکمل شفاف تھے، جو بالوں کے نیچے جگہ تھی وہ بھی مکمل شفاف تھی، اور باقی بدن جیسے تھا وہ جگہ بھی ویسے ہی تھی۔ تو پھر اشکال ہوگا کہ صحابی نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ وہ آرا بیاض ابتئی ہیں، سمجھ رہے جناب؟ تو اسی لیے نہیں کہا کہ پھر ہم یہ سمجھتے کہ نعوذ باللہ کوئی سمجھتا کہ حضور کو کوئی بیماری تھی یہاں، تو یہ جگہ تو ذرا بھورے رنگ کی ہوتی ہے، تو حضور کا جب سفید تھا تو مطلب کسی بیماری کی وجہ سے ایسا تھا۔ تو ہر تعبیر میں تھوڑا نہ سقم رہ جاتا تھا، سمجھ رہے جناب؟ تو ہر تعبیر کے سقم کو دوسرے تعبیر سے انہوں نے کور کر لیا۔ تو عفرت ابت کہہ دیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی نیچرل چیز نہیں تھی، کوئی بیماری کی وجہ سے تھی، تو بتائے کہ نہیں، نیچرل چیز تھی۔ اور ساتھ پھر بیاض کا لفظ استعمال کیا یہ بتانے کے لیے کہ اس میں عام انسانوں کی طرح کوئی سیاہی پنا نہیں تھا اس جگہ میں، بلکہ وہ بالکل صاف شفاف جگہ تھی۔ تو دونوں تعبیروں کا جو سقم تھا ایک دوسرے سے اس کو ختم کر لیا۔ اب یہ ایک صحابی ہے جن سے ایک ہی روایت منقول ہے، لیکن ان کے ادب کا اور بلاغت کا حد اور اندازہ یہ ہے۔ تو اس سے اب اندازہ لگائے کہ صحابہ نے جو حضور کے فرامین ہمیں نقل کیے ہیں تو وہ کتنا باعتماد ذریعہ ہے۔ لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے اپنی طرف سے روایت بالمعنی کیا اور پتہ نہیں وہ سمجھے یا نہیں سمجھے، ان کو عربی آتی تھی یا نہیں آتی تھی، وہ مطلب ادا کر سکے نہیں کر سکے، تو یہ فضول باتیں ہیں، سمجھ رہے جناب؟ اتنی بات تو ہے کہ حضور کے جوامع الکلم تک تو ان کی بات نہیں پہنچ سکتی، لیکن اصل مطلب کی ادائیگی میں کوئی کمی کوتاہی ان سے ممکن نہیں ہے۔ قال وفي الباب عن ابن عباس وبحينة وجابر وأحمر بن جزء وميمونة وابي حميد وابي أسيد وابي مسعود وسهل بن سعد ومحمد بن مسلم وبراء بن عازب وعدي بن عمیر وعائشہ، ان سب حضرات سے روایت منقول ہے۔ اب ان روایتوں کو اب جمع کریں گے نا تو صرف اس ایک باب کے جو ہے نا پورے کاپی بن جائے گی، اور ترمذی کم از کم 20 جلدوں میں تو ہوتی ہے اگر یہ ساری روایتوں کی تخریج ہوتی ہے۔ قال ابو حدیث عبد اللہ بن اکرم حدیث حسن لا نعرف الا من حدیث داود بن قیس ولا يعرف لعبد اللہ بن اکرم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر هذا الحدیث، یہ وہ بات ہے کہ اس صحابی کا اس روایت کے علاوہ کوئی روایت ثابت ہو نہیں ہے۔ والعمل علیہ عند اہل العلم۔ اب کچھ شخصیات کا تعارف۔ وہ احمر بن جزء، کہاں ہے احمر بن جزء؟ کہاں ہے احمر بن جزء؟ جلدی بتائیں۔ ہاں زبردست، وہ فی الباب میں جن کا حوالہ دیا ہے۔ تو احمر بن جزء جو ہے ھذا رجل من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حضور کے صحابی ہے، لہو حدیث واحد، اور ان سے بھی ایک ہی روایت منقول ہے۔ وہ عبداللہ ابن ارقم الزہری، ایک ہے عبداللہ ابن اکرم اور دوسرا ہے عبداللہ ابن ارقم، تو ان کا فرق بتا رہے ہیں کہ عبداللہ ابن ارقم جن کا لقب ہے الزہری، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے کاتب تھے۔ کاتب تھے کا مطلب کیا تھا، کیا ہے کہ وہ صحابی نہیں تھے بلکہ تابعی تھے۔
اور یہ جو عبداللہ ابن اقرم ہے یہ کیا ہے جناب؟ صحابی ہے. وعبداللہ ابن اقرم الخزاعی انما یعرف له هذا الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ صحابی ہے، تو اس لحاظ سے بھی فرق کر لیا دونوں میں. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ بات ہو گئی مکمل. اگلا باب ہے باب ما جاء فی الاعتدال فی السجود. اعتدال کا ایک معنی تو تعدیل ارکان والا ہے نا، تو وہ یہاں مراد نہیں ہے. اس کے الگ آگے باب بھی آ رہا ہے، پہلے بھی اس پہ بات ہوئی تھی کہ ایک تسبیح کے بقدر ہر رکن میں ٹھہرنا یہ فرض ہے، اور احناف کی اصطلاح میں واجب ہے. اگر کسی نے نہیں کیا تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہے. یہاں اعتدال کا معنی ہے ٹھیک طریقے سے ادا کرنا. کیا معنی ہے اعتدال کا؟ تو یہ ترجمہ ہے اس میں. اب آگے آپ کو حدیث سے بات واضح ہو جائے کہ یہ ترجمہ کیوں ہے. حدثنا حناد قال حدثنا معاویہ عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سجد احدکم فلیعتدل. جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اچھے طریقے سے ٹھیک طریقے سے سجدہ کرے. ولا یفترش ذراعیہ افتراش الکلب. اسی سے پتہ چلا کہ اپنے بازو کو زمین پر نہ بچھائے جیسے کہ کتا اپنے پیروں کو بچھاتا ہے. احادیث میں 8 جانوروں کے ساتھ تشبیہ دے کر نماز کے مختلف احکام بیان ہوئے ہیں. پہلے ہم نے پڑھا نا کہ لا یبرک برک الابل، اور رکوع میں ہے کہ اپنا سر نہ جھکائے جیسے گدھا اپنا سر جھکاتا ہے، اور رکوع اور سجدہ اطمینان کے ساتھ ادا کرنے میں ہے کہ وہ مرغی کی طرح ٹونکے نہ مارے بلکہ اطمینان سے سجدہ کرے، اور دوسری جگہ ہے کہ لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہ دیکھیں. تو یہ لومڑی، کتا، گدھا، اونٹ ان سب کی تشبیہ دی گئی ہے. 8 جانور ہے ٹوٹل جس میں اس باب میں تشبیہ دی گئی ہے. اس میں حکمت یہ ہے کہ ان اعمال سے نفرت ہمارے دلوں میں پیدا ہو. اکثر طلباء کو میں دیکھتا ہوں وہ ایسے ہی سجدہ کرتے ہیں کہ یہ ہاتھ جو ہے نا یہ زمین پر ایسے بچھائے ہوئے ہیں. تو آج کے بعد یہ تشبیہ آپ ذہن میں رکھیں کہ میں کتے کی طرح کام کر رہا ہوں، تو پھر آپ کبھی بھی یہ نہیں کریں گے. سمجھ رہے جناب؟ تو یہ تعلیم کی حکمت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سیکھنا چاہیے. گدھے گھوڑے کا تذکرہ ہر جگہ بے ادبی نہیں ہوتا. آج کل تو یہ بھی ایک ٹرینڈ چلا ہے نا کہ کسی خطیب نے اگر گدھے گھوڑے کا تذکرہ کر لیا تو کہتے ہیں یار یہ تو وہ جو ہے نا وہ آدمی ہے دیہاتی قسم کا جو گدھے گھوڑے کا تذکرہ کرتے ہیں. مولانا طارق صاحب گدھے کا بہت تذکرہ کرتے ہیں بیان میں. تو ایک بار ہم نے کہا تو خیر وہ تو ان کی عادت ہے، وہ تو چھوٹ نہیں سکتی، لیکن اچھی بات ہے. مطلب اگر کوئی بری بات سمجھانی ہو تشبیہ کے لیے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی بے ادبی نہیں ہے، کوئی یہ کہ کوئی وہ نہیں ہے، مطلب گفتگو کے سلیقے سے ناواقفیت کی دلیل نہیں ہے. قال وفي الباب عبد الرحمن بن شبل والبراء وانس بن حميد وعائشة قال ابو سعيد جابر حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اهل العلم يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع. تو صرف کتا نہیں، سب تمام درندے ایسے ہی کرتے ہیں. ہاں. وبي قال حدثنا محمود بن قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت انس يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسطن احدكم ذراعيه في الصلاة بسط الكلب. سمجھ گئے جناب؟ قال ابو عیسی ھذا حدیث حسن صحیح. تو ہاتھوں کو پھیلائیں گے نہیں تو پھر کیسے رکھیں گے؟ تو صرف یہ ہتھیلی زمین پر جما کر رکھنی ہے، باقی بازو کو اوپر رکھنا ہے. اب آگے جما کر رکھنے والی بات ہے. باب ما جاء فی وضع الیدین ونصب القدمین فی السجود، کہ قدمین اور ہاتھوں کو زمین پہ سرسری نہیں رکھنا ہے بلکہ جما کر رکھنا ہے، ٹکا کر رکھنا ہے. اس میں بھی لوگ غلطی کرتے، سجدے میں ہاتھ کو یوں سے لگاتے، یہ جگہ لگی ہوئی ہے باقی ہاتھ یوں ایسے اوپر ہے. تو ایسا نہیں، بلکہ پورا مضبوطی کے ساتھ ہاتھ لگانا ہے. اور زیادہ غفلت لوگ پیر لگانے میں کرتے ہیں کہ یا تو لگاتے نہیں، لگا لیا تو صرف انگلیاں ایسے زمین پر لگے ہوئے، پیر کی انگلیاں، جبکہ یہ خلاف سنت ہے. سنت یہ ہے کہ آپ انگلیوں پر زور دے، اتنا زور دے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے. سمجھ رہے جناب؟ تو یہ ہے وضع، یہ ہے جما کر رکھنا. تو نماز میں یہ مطلوب ہے، صرف رکھنا، اس سے سنت ادا نہیں ہوگی.
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا معل بن عاصم حدثنا وهيب بن محمد بن عجلان محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع اليدين ونصب القدمين کہ ہاتھوں کو رکھے جائے اور قدموں کو کڑا کیا جائے، یعنی مطلب لٹایا نہ جائے اس طرف اس طرف۔ قال عبد الله وقال المعل حدثنا حماد بن مسعد محمد بن عجلان محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع اليدين فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه. وقال ابو عيسى وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن محمد بن عجلان عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بوضع الیدین ونصب القدمین مرسل۔ مطلب اس پوری بات کا یہ ہے کہ یہ حدیث دونوں طریقوں سے منقول ہے۔ کون سے دونوں طریقے؟ مرفوع بھی اور مرسل بھی۔ تو امام ترمذی نے مرسل کو ترجیح دی، لیکن باقی شارحین نے لکھا ہے کہ یہ مرفوع بھی صحیح ہے، کیونکہ اس میں وہیب راوی ہے اور وہیب ایک ثقہ راوی ہے، تو انہوں نے اگر اضافہ کیا ہے تو معتبر ہے، تو انہوں نے اگر حدیث کو مرفوع بنایا ہے تو وہ قابل قبول ہے۔ وهذا صح من حدیث وہیب وهو الذي اجمع علیہ اہل العلم واختاروه، سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ اس طرح کیا جائے گا۔ باب ما جاء فی اقامت الصلب اذا رفع راسه من السجود والرکوع، کہ سجدے سے اور رکوع سے جب آدمی اٹھے تو کمر کو پیٹھ کو سیدھی رکھے، اور یہ تعدیل ارکان کا حصہ ہے۔ حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال حدثنا مبارک حدثنا شعبۃ عن حکیم بن الرحمن بن ابی لیلہ عن البراء بن عازب قال كانت صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا ركع واذا رفع راسه من الركوع واذا سجد واذا رفع راسه من السجود قریبا من السواء، یہ چاروں چیزیں قریب قریب تھی۔ مطلب اس کا بالکل برابر ہونا نہیں ہے، بلکہ صرف اتنی بات ہے کہ اگر رکوع لمبا ہوتا تو قومہ بھی نسبتاً لمبا ہوتا، اگر سجدہ لمبا ہوتا تو پھر جلسہ بھی نسبتاً لمبا ہوتا، اور اگر وہ مختصر ہوتے تو یہ بھی مختصر ہوتا۔ لہٰذا اپنے قومے اور جلسے کو رکوع اور سجدے کے قریب قریب اور اس کے نہج پر لانا چاہیے، کہ اگر وہ طویل ہے تو یہ بھی طویل ہو، وہ مختصر ہے تو یہ بھی مختصر ہو۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر اخبرنا شعبۃ بن الحكم نحو قال ابو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح۔ بس